قذافی بھائی تیار ہو؟ معمر قذافی، یہ دیکھیں وسیم، یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا کزن ہے معمر قذافی کا ہاتھ اٹھائے نا السلام علیکم. السلام علیکم. ہاتھ اٹھائے دیکھ ان کا چہرہ دیکھ، بالکل معمر قذافی کا. کسی نے فلم بنانا قذافی پہ، آپ کو اور رول دینا خیریت چاہیے. ہے حسن بھائی؟ خیریت ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کیا نام نہیں، ہے بھائی؟ امکان خیریت ہے سے؟ رول لینے کا. آپ کلی دعا کریں ہمارے بھی لیے. اللہ آپ کو سلامتی دے. کہاں سے کال کیا؟ کیا نام ہے بھائی؟ یہ قذافی صاحب فریز ہو گیا، آتے ہی فریز ہو گیا. قذافی صاحب آپ فریز ہیں کچھ. ہاں بات کریں بھائی. ہاں ابھی کیا صحیح نام ہے؟ ہے؟ کہاں سے کال کیا؟ جی ابھی آواز صحیح ہے؟ صحیح ہے ابھی صحیح میں ہے. وسیم بات کر رہا ہوں گوادر سے، بلوچستان سے. جی سر، وسیم بھائی گوادر سے. جی آپ اوکے، خیریت سے؟ آپ کا بڑا الحمدللہ، اللہ فرینڈ ہو، تعالیٰ آپ کا کو احسان بہت ہے. عرصے سے میں سن رہا ہوں حسن بھائی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا حکم ہے وسیم بالکل صاحب؟ صحیح کام پہ آپ اچھے کام کر رہے ہو، بالکل. ادھر گوادر میں شیعہ تو نہیں اور ہے؟ شیعہ ابھی تک نہیں ہے، ایک دو نکلیں گے اگر ڈھونڈ لیں. اچھا صحیح، اوکے جناب، اللہ آپ کو سلامتی دے. اچھا تو آپ کا میں بڑا فرینڈ ہوں، آپ کو میں 8 مہینے 7 مہینے سے حسن بھائی دیکھ رہا ہوں. جی جی، بڑی اچھے گفتگو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اچھی اللہ آپ کو طریقے سے عزت دے. سمجھاتے ہیں، اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. اور آپ کا سب سے بڑا جو اچھا چیز ہے مجھے یہ پسند آ رہا ہے، آپ ہر چیز کا دلائل دیتے ہیں، یعنی بالکل اللہ آپ کو ثبوت کے سلامتی دے. ساتھ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہو نا. تو جی کچھ بالکل. باتیں ہوتے ہیں، کچھ بندے ہوتے ہیں وہ خالی تقریریں کرتا ہے، دلیل نہیں ہوں، دکھاتا ہے، حدیث نہیں دکھاتا ہے. جب کوئی ایک بندہ دلیل آپ کو دکھاتا ہے، حدیث دکھاتا ہے، تو اس کو ہم نہیں کر سکتے بھئی یہ خراب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، حدیث پڑھ کے بتا رہا ہے. تو میں صحیح. بہت دور سے آپ سے بہت دن سے میں کوشش کیا اس ہفتے میں، تو جعفر بھائی نے نہیں لایا ہم کو. اس ہفتے میں اچھے ٹائم پہ لایا، تو سب جی سر. میرا ذہن فریش ہے. آپ یعنی 1 بجے دا بالکل الرجی ختم ہوتا ہے، پھر آپ لوگ ہم کو چھوڑتا نہیں ہے. تو ہوں، پہلے ہم جب آتے ہیں تو بات بات کچھ ہمارے ذہن میں اچھا بن جاتا ہے. تو آپ صحیح. کا سب بات میں نے سنا ہے حسن بھائی، جی سر. تو میں بات کرتا ہوں، آپ صرف سنو، پھر میرا ذہن تھوڑا صاف کرو، آپ کی بڑی صحیح، مہربانی. اللہ آپ کو ٹھیک ہے. عزت دے. اچھا، آپ کا سب بات مجھے اچھا لگا، آپ کا سب چیز صحیح لگا، مگر آپ نے ایک بات کیا تو ادھر سے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا، میرے ذہن میں آیا ہوں، کہ اب میں حسن بھائی سے بات کروں کہ یہ چیز ہمارے ذہن تھوڑا صاف کرو. بات یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ آپ لوگوں کا نماز صحیح نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، بڑی ہوں، بات. جب کسی کا نماز صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کا سب چیز ضائع ہوتا ہے. پہلے صحیح. آپ کا عبادت صحیح ہو جائے تو ہوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. صحیح. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. تو جی، ہمارا جب نماز خراب ہے پھر تو یہ چیز ہم کو صحیح نہیں لگا. یہ جو ہمارے مفتی صاحب آتے ہیں، مگر جو بڑی بات ہمارا نماز ہے اس کے بارے میں آپ لوگ بحث نہیں کرتے ہو. اصل چیز ادھر سے ہمارا خراب اگر ہے آپ کی بطور کہ ادھر سے جی، بھائی آپ نے ایک سیشن میں خود بھی بولا کہ بھائی آپ لوگ ہاتھ باندھتے ہو، آپ لوگ کا نماز نہیں ہوگا. بالکل صحیح، یہ آپ نے بولا نا ایک سیشن پہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم جی، پھر آپ نے ایک سیشن میں بولا کہ حضرت علی علیہ السلام یہ ہمارے نبی کے 7 سال پہلے تھا، اس کے ساتھ اس کا عبادت، اس کا جو ہوں، چیز ہو اس کے ساتھ تھا. 7 سال پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے، باقی سب سے پہلے حضرت علی 7 سال اس کے رہا. یہ بیان بھی میں نے آپ کا سنا. صحیح. تو آپ لوگوں کا اگر نماز، آپ لوگوں کا جو طریقہ کار وہ اگر صحیح ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نبی پاک کو نماز کرتے ہوئے، اس کے ساتھ تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھا، تو اس کو ہم غلط نہیں بول سکتے کیونکہ اس نے اس کے سامنے اس کو دیکھا، اس کے سامنے ہر چیز ہوا. تو حضرت ابوبکر علیہ السلام، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے نبی پاک کے غار میں اس کے ساتھ تھا 30 دن. تو ہمارے نبی پاک نے اس کے سامنے جب نماز پڑھا ہوگا تو اس نے تو دیکھا ہوگا بھائی یہ تو اس طریقے کا نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ کیسے ایسا خیال آئے گا اس کے ذہن میں کہ وہ نماز دوسرے کو غلط طریقے سے پہنچائے، بھائی ہاتھ باندھنا نہیں، یا ہاتھ باندھو، وہ ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں. تو ادھر سے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا نماز پہ حسن بھائی. جی میرے بھائی، تو دیکھیں تو نماز کس نماز، نے خراب؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وضو میں جی جی، وضو بھی خراب ہے نا. اگر یہاں پہ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا، آپ اگر اس کو یہاں پہ سرچ بھی کریں، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ آپ کو نے نظر تو آئے گا. سب خراب کیا نا ہمارا. ہاں، وضو بھی نہیں ہوتی نا. اصل تو نماز اگر وضو نہیں ہے تو نماز تو نہیں ہوتی. نماز آپ 100 رکعت پڑھیں، 1000 رکعت پڑھیں، جب وضو نہیں بنایا تو اور نماز تو نہیں ہوگی. جی جی، تو یہ تو واضح ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا وضو تھوڑا بالکل آواز آپ قرآن، کا صاف نہیں ہے ہمارا. بالکل ہاں قرآن ابھی کے صحیح ہے. خلاف ہے. جی بالکل ان کی جو وضو ہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور یہ بالکل واضح ہے. اگر کسی کو شک ہے تو میرا جو اسپیچ ہے وضو پر، اسی چینل پر، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں. اور اس پہ ایک مناظرہ بھی ہوا ہے ہمارا یہاں پر اسلام آباد کے ایک عالم دین مولوی آصف صاحب جی کے ساتھ کچھ مہینے پہلے. اس کو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے جب
مثلا ایک انسان کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بن جاتا ہے، وہ اس نے ایک عمر نماز پڑھی ہے، تو اب اس کی جب زندگی میں اس نے کبھی صحیح وضو ہی نہیں بنائی ہے، تو کیسے اس کا نماز صحیح ہوگا؟ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز میں آتے ہیں تو نماز میں ہاتھ باندھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ خود بخاری میں دیکھ لیں یا مسلم میں دیکھ لیں یا کسی بھی جماعت مخالفین کے کتب میں دیکھیں، کوئی ان کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نماز جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے۔ تو اتنا بڑا بدعت ان لوگوں نے نماز میں داخل کیا ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، جو صحیح حدیث میں اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے۔ تو وہ حدیث بھی ہم دکھا چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اگر چاہیں تو آپ کو دکھا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ نہیں باندھتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا اس مسئلے پہ تو اجماع ہے کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آپ کے اپنے کتب سے حدیث دکھا لیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نہیں باندھتے تھے۔ جی ہاں، میں نے کہا گیا صحیح کتاب ایک منٹ میں لکھتا ہوں، کتاب ہے وہ حدیث ہے، آپ اللہ آپ کا بلا کرے، مستدرک حاکم میں یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، جلد نمبر 1، چھاپ دارالفکر۔ یہاں پہ اگر ہم آپ کو لے کے چلیں، یہاں پر صفحہ نمبر 336 میں 326 میں یہ صحیح حدیث ہے، اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے بشرط بخاری مسلم، بشرط بخاری اور مسلم، یہ حدیث صحیح ہے، بشرط هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، اور ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح ہے، علی شرط ہے، بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہے۔ اور حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے اس طرح کسی کی نماز نہیں ہوتی مگر کہ وہ یہ کام بجا لائے، صحیح طرح وضو بجا لائے۔ وضو کیا ہے کہ یغسل وجهه ویدیہ الی المرفقین، کہ اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ مرفقین کے سامنے کندھیوں کے ساتھ ملا کر، کوہنیوں کے ساتھ ملا کے اس کو دھو لے۔ اچھا، اس کے بعد ویمسح رأسه ورجله الی الکعبین، اور اپنے سر کی مسح کرے اور اپنے پیروں کی مسح کرے، کہاں تک؟ کعبین تک، کعبین یعنی پشت پا تک، وہ مفصل جو ہوتا ہے، مفصل جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک۔ اچھا، پھر تکبیر کا، تو یہ وضو کا طریقہ کار۔ تو کیا ہوا بھائی، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ انہا لا تتم صلاة احد حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ عز وجل، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو بنائے جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ پیروں کی مسح کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کی ہے کہ پیروں کی مسح ہوتی ہے۔ پیر کی مسح نہیں کرتے ہمارے بھائی، پیروں کو دھوتے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لازمی بات ہے، جب پیغمبر نے کہا کہ وضو کی شرط، نماز کی شرط یہی ہے کہ وضو صحیح ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یکبر ویحمد اللہ ویمجدہ، پھر اللہ کی تکبیر کرے، پھر اللہ کا حمد و مجد بیان کرے اور قرآن پڑھے، ثم یکبر ویرکع، پھر تکبیر کرے اور پھر رکوع کرے۔ تو اس میں ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ اس میں ایک بھی حدیث نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے پاس کہ ہاتھ باندھنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ المدونۃ الکبریٰ ہے، حسن بھائی مالک ابن ایک انس، ایک امام مالک جو فرقہ مالکیہ کا امام اور پیشوا اور مفتی ہے، یہ اس کے فتاوے ہیں۔ اچھا، یہ جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب العلمیہ، سن 1994 میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وضع الید علی الید، نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا۔ مالک سے پوچھا گیا کہ دائیں کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں، کیا ہے اس کا؟ لا اعرف ذلک فی الفریضہ، کہتا ہے یہ نماز واجب میں یہ ہوتی نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی حدیث نظر نہیں آیا آج تک، میں اس کو قبول نہیں کرتا نماز میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اتنا بڑا فقیہ آپ کو کہتا ہے اس کا کوئی سنت ہی نہیں ہے، اور آپ کے کتب میں بھی اس کی کوئی سنت ہی نہیں ہے، تو اتنا بڑا بدعت آپ لے کے آئے ہیں نماز میں کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر اس سنت سے، اس طریق سے آپ انحراف کریں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ جی سر۔ اچھا بات سنو حسن بھائی، چلو جی، ٹھیک ہے، نماز کس نے خراب کیا؟ حضرت ابوبکر نے بھی نبی پاک کو سامنے دیکھا ہے نماز پڑھنا، وہ کیسے ہم کو خراب پھر وہ دے گا ہمارا امام؟ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس کو سامنے دیکھا ہے نماز، اور جیسا بھی یعنی غلطی کرے مگر اللہ کے عبادت میں غلطی نہیں کر سکتے، ان کو یہ خوف ہوتا ہے، جو ہمیں تو ابھی تو خوف ہے، وہ اس ٹائم کے جو ہمارے پیغمبر ہیں صحابہ، ان کو تو زیادہ خوف ہوتا تھا، وہ کیسے نماز میں کیسے بدعت لا سکتے ہیں؟ حالانکہ دونوں کے سامنے ہمارے نبی پاک نے نماز پڑھائی، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھائی، وہ کیسے لا سکتے ہیں نماز میں خرابی؟ میں آپ کی خدمت میں وضو عرض میں کروں کہ خرابی لاؤ، چلو غسل میں لاؤ، چلو آپ سب چیز میں لاؤ، نماز میں نہیں دیکھیں، لا سکتا ہے۔ بقول ہے آپ کا ایک بات حسن، اگر آپ کے یعنی حساب سے ہمارا نماز جب ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو وضو آپ صحیح کرے، چلو غسل صحیح کرے، سب چیز صحیح کرے، آپ کا نماز سب خراب ہوگا، پھر سب چیز کا معنی نہیں رکھتا ہے۔
वसीम भाई आप जो नमाज फरमा रहे हैं ना खराब कि है, सहाबा वो खराब चीज़ नहीं कर मायने नहीं सकते, रखती। देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी रास्ते पे चलोगे जिस रास्ते पे यहूद नसारा चले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो सहाबत थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बछड़े की इबादत की। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी दफ़ा तंग किया, बार-बार मुख्तलिफ मसाइल पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ उनके मुतालिक ये भी अफ़वाह मशहूर कर दी कि ये मर्द ही नहीं है। ये जो हैं बली कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मर्दानगी नहीं है, ये अनीन ठीक है। है। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह दिया कि हमारे लिए बुत बना दो आप, ताकि हम बुत की पूजा करें। बल अरिनल्लाह जहरतन, हसन हम आपकी भाई, तस्दीक नहीं करेंगे, आप आवाज़ ईमान आ नहीं रहा है लाएँगे, मेरा? हमें अल्लाह को दिखाओ तुम्हारा रब कहाँ है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये सहाबा चेंज नहीं कर सकते, भाई चेंज बाद में नहीं हुआ, सहाबा के ज़माने में चेंजेज़ आई हैं। उसके उसके दलाइल बहुत हैं। ये किताब है अल बुखारी, सही अल बुखारी, बल्कि मैं उर्दू बुखारी दिखा दूँ, छोड़ दें अरबी को। ये तफ़हीम अल बुखारी, अरबी मतन मा उर्दू शरह। अच्छा हसन बुखारी भाई, का तर्जुमा है 1 मौलवी मिनट, ज़हूरुल बारी आज़मी आपकी बड़ी फ़ाज़िल दारुल उलूम मेहरबानी, 1 देवबंद। मिनट हमारा जी, बात जी, जी, सुनोगे? वसीम साहब। हुँ। सही। जी, अरे अ, जी, जी। अच्छा मैंने बोला जो भी हो जाए, जो भी मिस्टेक हो जाए, अल्लाह के इबादत में मिस्टेक नहीं होना है। आप जो मसला इमामत में अगर मिस्टेक हो, हमारे इमामों में जो भी हो जाए, मगर नमाज़ में मिस्टेक ये कैसे ला सकते हैं? ये ला समझ सकते में हैं ना। नहीं आ रहा है। वो भी अल्लाह का खौफ नहीं है, पूरा हिम्मत को मसलन आपका पीछे आप नमाज़ पढ़ते हो, सबका नमाज़ खराब हो जाए, ऐसा बड़ा गलती, बड़ा चीज़ नहीं हो सकता है। ये किसने नमाज़ खराब किया हमको चलो ख़ैर पता नहीं, मगर आखिरी सवाल आपसे मैं करता हूँ, आपकी बड़ी मैं मेहरबानी, कुर इसके बाद मैं नहीं करता हूँ। बाकी बंदों का अ, टाइम मैं ज़ाया नहीं करता हूँ, ठीक जी, है? जी, जी। मैं आपको एक एक आयत दिखाऊँ जी। कुरान मजीद का। अच्छा, कुरान मजीद की जी, आयत जी, तुम देख दिखाओ, लेना भाई। दिखाओ, हाँ, देख लो, आप दिखाओ। कहते हैं नमाज़ में ये नहीं कर सकते भाई। जी, जी, ये सूरह मुबारक है आल इमरान है, मेरे मोहतरम नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाइए आया। कुरान मजीद सूरह आल इमरान, आया ये है, इज़ तुसइदून वला तलवून अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। इज़ तुसइदून, जब तुम पहाड़ी पे भाग रहे थे, वला तलवून अला अहद, और किसी की तरफ भी आपका ध्यान नहीं था। आप सबका ध्यान यही था कि भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पीछे से पुकार रहे थे। ये सूरह आल इमरान है, ये कुरान मजीद है। इस पे जो शक करे वो काफिर है। कुरान क्या फरमा रहा है? कुरान फरमा रहा है, ये सहाबा याद करो उस ज़माने को, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के अहाते में, कुफ़ार के मुआसरे में, सही, कुफ़ार के तलवारों के वार के नीचे छोड़ के भाग रहे थे। और और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पुकार रहे थे कि वापस आ जाओ, भागो नहीं, अल्लाह के दीन से, अल्लाह के दीन का दिफा करो। और तुम्हें शर्म नहीं आ रहा था किसी से, और तुम्हें किसी पे तवज्जो नहीं, पहाड़ी पे भाग रहे थे। तो जो लोग इस तरह बेदीन थे, भाई साहब, बयात करने के बाद, वादा जी, करने के जी, बाद जी, कि हम जान देंगे, आप पे जान फिदा करेंगे, भागेंगे नहीं। लेकिन जब वक्त आया ना, देखा कि कुफार का गलबा हो रहा है, भाग गए सब। सब भाग गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के सामने उन्होंने इतना गवारा नहीं किया कि चलें, अगर शिकस्त होनी है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हम मर जाएं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जान ज्यादा कीमती है। तो जिन लोगों का इतना न देखें, न अल्लाह से शर्म, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म, न तारीख से शर्म, न दूसरे अरबों से शर्म, ये न कुफार से शर्म कि तुम कितने नामर्द हो, अपने पैगंबर को छोड़ के इधर भाग रहे हो। जो लोग ऐसे लोग थे, वो नमाज, वो आप कहते हो नमाज को नहीं चेंज कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जो लोग इतने बेशर्म होते हैं। ओके वसीम भाई, अब आप फ्रीज हो गए, अब मुझे दूसरा कॉलर लेने दो। थैंक यू सर।